السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے بر اعظموں کی وسعت کے مطابق آبادی کی تقسیم کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم آبادی کی گنجانیت کے اعتبار سے دنیا کا مطالعہ کریں گے۔ آبادی کی گنجانیت فی مربع کلومیٹر علاقے میں پائے جانے والی سکونت پذیر آبادی کو آبادی کی گنجانیت کہتے ہیں، یعنی کسی علاقے کو ہم ایسے مربع میں تقسیم کرتے ہیں جس کے چاروں اضلاع 1 کلومیٹر ہوں۔ اس 1 کلومیٹر احاطے میں جتنے لوگ رہتے ہیں اسے آبادی کی گنجانیت کہتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کس علاقے کی گنجانیت کتنی ہے؟ اس کے لیے علم ریاضی کا ایک ضابطہ ہے۔ آبادی کی گنجانیت برابر مخصوص علاقے کی کل آبادی تقسیم اس علاقے کی کل وسعت مربع کلومیٹر میں۔ اس سے ہمیں اس علاقے کی آبادی کی گنجانیت کا پتہ چلتا ہے۔ دنیا میں آبادی کی گنجانیت یکساں نہیں ہے۔ طبعی اور انسانی عوامل اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ برفانی علاقے، شمال اور جنوبی قطبیں میں آبادی سکونت پذیر نہیں ہے۔ ریگستانی علاقوں میں بھی آبادی کی گنجانیت بہت کم ہوتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں تیز ڈھلان پتلی زمین کی بدولت آبادی کی گنجانیت کم ہوتی ہے۔ پہاڑی علاقوں کے برعکس میدانی علاقوں میں آبادی کافی گھنی ہوتی ہے۔ ندیوں کے طاس میں آبادی کی گنجانیت زیادہ ہوتی ہے، لیکن چند ندیوں کے طاس میں آبادی کی گنجانیت کم ہے، مثلاً امیزون ندی کا طاس جو گھنے جنگلات سے گھرا ہوا ہے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں دنیا کے کثیر گنجان آباد علاقے۔ کثیر گنجان آباد علاقے جن علاقوں کی آبادی 500 فرد فی مربع کلومیٹر سے زیادہ ہوتی ہے کثیر گنجان آباد علاقے کہلاتے ہیں۔ جنوبی ایشیا، شمال مشرقی ایشیا، وسط مغربی یورپ، مشرقی متحدہ امریکہ، مشرقی مغربی آسٹریلیا کے ساحلی علاقے وغیرہ کثیر گنجان آباد علاقے ہیں۔ ان علاقوں میں موافق آب و ہوا، میدانی زمین، انسانی سہولتیں اور روزگار وغیرہ بڑے پیمانے پر دستیاب ہیں۔ میدان ہموار سست ڈھلان، سست رفتار ندیاں، نقل و حمل کے جال، صنعتیں، دیگر سہولتوں کی دستیابی کی وجہ سے میدان کثیر گنجان آباد ہوتے ہیں، مثلاً بھارت کے گنگا کا میدانی علاقہ۔ ندیوں کے طاس قدیم تہذیبوں کا عروج، پانی کی دستیابی، زرخیز مٹی، اضافی زراعتی پیداوار، زراعت پر مشتمل صنعتیں اور روزگار کی وجہ سے ندیوں کے طاس کثیر گنجان آباد ہوتے ہیں، مثلاً ہوانگ ہو اور نیل ندی کا طاس۔ تصویر میں بھارت کی گنگا کے کنارے آباد کاشی شہر کو دیکھ سکتے ہیں جو قدیم تہذیب کی ایک عمدہ مثال ہے اور کثیر گنجان آباد بھی ہے۔ صنعتی علاقے ہنرمند اور غیر ہنرمند مزدوروں کو روزگار عطا کرتے ہیں۔ ان علاقوں میں انسان کی سبھی دیگر ضروریات اور سہولیات بآسانی دستیاب ہوتی ہیں، اس لیے یہ کثیر گنجان آباد ہوتے ہیں، مثلاً ٹوکیو اور ممبئی۔ نقل و حمل کے مرکز نقل و حمل کے جال سے انسان کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی آسان ہوتی ہے، ساتھ ہی اس سے کئی طرح کے روزگار بھی جڑے ہوتے ہیں، اس لیے یہ علاقے زیادہ گنجان آباد ہوتے ہیں، مثلاً ریلوے جنکشن، میرج، سکندرآباد وغیرہ۔ صنعتی انقلاب اور بین الاقوامی تجارت نے بندرگاہوں کی اہمیت بڑھا دی، ہر طرح کے روزگار ان علاقوں میں دستیاب ہوئے، اس لیے یہ بھی کثیر گنجان آباد ہیں، مثلاً
نیو یارک، لندن اور ممبئی۔ تصویر میں ایک بندرگاہ ہے جس کے اطراف میں گنجان آباد علاقے دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اب اسی معلومات کی بنا پر دنیا کے نقشے میں کثیر گنجان آباد علاقوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مشرقی متحدہ امریکہ، یہ علاقہ ہموار میدان ہے۔ نیو یارک جیسے قدرتی بندرگاہ ہیں اور تقریباً 80% صنعتیں اسی علاقے میں وقوع پذیر ہیں، اس لیے یہاں آبادی کثیر گنجان ہے۔ نیو یارک، نیو جرسی، واشنگٹن یہاں کے اہم اور کثیر گنجان آباد شہر ہیں۔ برازیل، براعظم جنوبی امریکہ کا یہ ملک کافی کی پیداوار اور شراب کی صنعت کے لیے مشہور ہے۔ اس کا مشرقی علاقہ قدرتی بندرگاہ اور صنعت کی وجہ سے کثیر گنجان آباد ہے۔ مصر، براعظم افریقہ کا یہ ملک نیل ندی کے زرخیز علاقے اور نہر سویز کی وجہ سے کثیر گنجان آباد ہے۔ جنوبی افریقہ، ہیرے اور سونے کی کانکنی اور اس پر مشتمل صنعتوں کی وجہ سے روزگار کی فراہمی کے چلتے یہ علاقہ کثیر گنجان آباد ہے۔ بھارت، شمال وسطی ریاستیں جیسے مدھیہ پردیش، اتر پردیش، جنوبی ریاستیں جیسے تمل ناڈو، کیرلا، مغربی ریاستیں جیسے گجرات، مہاراشٹر وغیرہ کثیر گنجان آباد ہیں۔ گنگا کے میدانی علاقے، ممبئی جیسا قدرتی بندرگاہ، صنعتی ترقی وغیرہ کی وجہ سے یہ علاقے کثیر گنجان آباد ہیں۔ صنعتی ترقی اور ثلاثی روبائی سرگرمیوں کی وجہ سے شمالی اور جنوبی کوریا میں آبادی کی گنجانیت زیادہ ہے۔ غور طلب یہ بھی ہے کہ ان علاقوں کی وسعت بھی کم ہے۔ سب سے زیادہ آبادی والا ملک چین، اس ملک کے جنوب میں ہوانگ ہو اور یانگتسے ندیوں کے کنارے زراعت اور بیجنگ، شنگھائی جیسے صنعتی ترقی والے علاقے موجود ہیں، جس سے اس علاقے میں آبادی کی گنجانیت کثیر ہے۔ جاپان کے رہائشی علاقوں کی نسبت میں یہاں آبادی کی گنجانیت زیادہ ہے۔ ٹوکیو دنیا کے سب سے بڑے اور گنجان آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ آسٹریلیا، آسٹریلیا کے رقبے کی نسبت میں یہاں آبادی بہت کم ہے۔ آسٹریلیا کے مشرقی اور مغربی ساحلی علاقے کثیر گنجان آباد ہیں۔ ان علاقوں میں میلبورن، کینبرا، سڈنی وغیرہ گنجان آباد شہر ہیں۔ تو یہ دنیا کے کثیر گنجان آباد علاقے تھے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ نقشے عارضی طور پر بنائے گئے ہیں۔ کم گنجان آباد علاقے، جن علاقوں میں 100 فرد فی مربع کلومیٹر سے بھی کم لوگ مقیم ہوں، کم گنجان آباد علاقے کہلاتے ہیں۔ یہ دنیا کے وہ علاقے ہیں جہاں انسانی زندگی یا تو بہت مشکل ہے یا ناممکن ہے۔ برفانی علاقے، ان علاقوں میں درجہ حرارت سال بھر 0 درجہ سیلسیس سے بھی کم ہوتا ہے۔ برف باری، برف سے ڈھکی زمین ہوتی ہے۔ اس طرح کا ماحول انسانی زندگی کے لیے ناموافق ہے۔ برف سے ڈھکی زمین کی وجہ سے زراعت، نقل و حمل اور صنعتیں مقیم نہیں ہو سکتی، اس لیے روزگار دستیاب نہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر یہ علاقے کم گنجان آباد ہوتے ہیں۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں برف سے پوشیدہ جو زمین ہے، اس پر ہم کسی طرح کی سرگرمی نہیں کر سکتے۔ ریگستانی علاقے، سالانہ 50 سم سے کم بارش، پانی کی قلت، ریگستانی مٹی، 50 سیلسیس درجہ حرارت ریگستانی علاقے کی خصوصیتیں ہیں۔
ان علاقوں میں انسانی زندگی ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ ریتیلی نمکین مٹی میں زراعت نہیں ہوتی، نقل و حمل کا جال بھی کم گنجان ہوتا ہے، صنعتیں مقیم نہیں ہوتی، اس لیے روزگار بھی نہیں، مثلاً صحارا، اٹکاما ریگستان۔ پہاڑ، تیز ڈھلان، پتھریلی زمین کی وجہ سے تعمیراتی کام، نقل و حمل کی سہولیات کی کمی، پتھریلی زمین پر زراعتی پیداوار کی کمی، پہاڑ کی چوٹیاں اکثر برف سے اور وادیاں جنگلات سے ڈھکی ہوتی ہیں، اس لیے ان علاقوں میں آبادی کی گنجانیت کافی کم ہوتی ہے، مثلاً ہمالیہ پہاڑی سلسلہ، بھارت۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نقل و حمل کی تعمیراتی کام ان پہاڑی علاقوں کے تیز ڈھلان پر ہم نہیں کر سکتے۔ کثیر مرطوب آب و ہوا انسانی زندگی کے لیے اور صحت کے لیے ناموافق ہے، اس لیے ایسے علاقوں میں آبادی کی گنجانیت کم ہوتی ہے۔ جنوبی افریقہ کی کانگو ندی کا طاس کثیر مرطوب ہے۔ جنگلاتی علاقے حفاظتی اعتبار سے اور دیگر سہولتوں کی کمی کی وجہ سے کم گنجان آباد ہوتے ہیں، مثلاً امیزون کے جنگلاتی علاقے۔ تو چلیے ابھی نقشے کی مدد سے دنیا کے کم گنجان آباد علاقے معلوم کرتے ہیں۔ میں آپ کو پھر بتاتے چلوں کہ یہ نقشے آپ کو سمجھانے کے لیے عارضی طور پر بنائے گئے ہیں۔ متحدہ ہائے امریکہ کے شمال میں الاسکا اور شمالی کینیڈا یہ دو برفانی علاقے ہیں جو کم گنجان آباد ہیں۔ مغربی متحدہ ہائے امریکہ راکی پہاڑی سلسلہ، جنوبی امریکہ امیزون کی جنگلات اور اٹکاما ریگستانی علاقہ، گرین لینڈ جو کہ ایک برفانی علاقہ ہے، جنوبی افریقہ کا یہ حصہ دنیا کے سب سے بڑے ریگستانی علاقے یعنی صحارا ریگستانی علاقے سے گھرا ہوا ہے۔ یہ جنوبی افریقہ کا دوسرا ریگستانی علاقہ ہے، کالاہاری ریگستانی علاقہ۔ شمال وسطی ایشیا جس میں سعودی عربیہ، ایران، عراق وغیرہ ریگستانی علاقے شامل ہیں۔ شمالی روس، اس علاقے میں سال بھر درجہ حرارت 0 یا 0 ڈگری سیلسیس سے کم ہوتا ہے، اس لیے یہاں آبادی کی گنجانیت کم ہے۔ بھارت، ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ اور تھار کا ریگستانی علاقہ، آسٹریلیا کا عظیم ریگستان۔ تو اس طرح آج ہم نے آبادی کی گنجانیت، دنیا کے کثیر اور کم گنجان آباد علاقے اور ان کی مختصر وجوہات اور دنیا کے نقشے میں ان کی نشاندہی کی معلومات حاصل کی۔ آگے کے ویڈیو میں آبادی کی گنجانیت یا تقسیم پر اثر انداز ہونے والے عوامل کا مطالعہ کریں گے۔